ایران نے ڈرون کے ذریعے اور اپنے میزائل کے ذریعے اٹیک کیا ہے، جس میں اب تک ہماری وزارت داخلہ کی اطلاعات کے مطابق 2 کم سن بچے جو ہیں اور 3 لڑکیاں جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ایران کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی اور حملے کی پاکستان نے شدید مذمت کی، اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک دہشت گرد گروہ ہے جو کہ ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے اور اس کا نام جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل بخاری میڈیا نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید حسنین علی بخاری ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج ہم آپ ایکسکلوزیو خبر لے کر حاضر ہوئے ہیں اور وہ ایکسکلوزیو خبر ہے کہ ایران نے گزشتہ کئی دنوں سے ایک جارحانہ انداز اپنایا ہوا ہے اپنے مخالفین کے لیے، اور انہوں نے پے در پے اپنے دائیں بائیں بازو کے جو گروپس ہیں اور دائیں بائیں جو کنٹریز ہیں اس کے اوپر حملے کیے ہیں، جس میں سے حال ہی میں ایران نے عراق کے کرد علاقے پر ایک 11 بلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے موساد کے ایک ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے، اور موساد کا جو انٹیلیجنس بیس جو وہاں پر ان کا دفتر تھا ان کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے اس کو تباہ کیا ہے۔ جبکہ پیر کے روز ہی ایران نے ایک دوسرا حملہ کیا شام میں، جہاں پہ وہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی ایک ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا جہاں پر اسرائیلی ایجنٹس موجود تھے۔ تو یہ تو صحیح ہے کہ ایران جو ہے اپنے جو جنگ کے مخالفین ہیں ان کے خلاف ایک جارحانہ حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے، لیکن ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کل پاکستان کی فضائی حدود کو جو وائلیٹ کرتے ہوئے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، پاکستان کے ایک سرحدی علاقے جس کی سرحد ایران سے ملتی ہے اور اس علاقے کا نام سبز کوہ بتایا جاتا ہے، جس کا سرکاری نام کوہ سبز ہے، وہاں پر ایران نے ڈرون کے ذریعے اور اپنے میزائل کے ذریعے اٹیک کیا ہے، جس میں اب تک ہماری وزارت داخلہ کی اطلاعات کے مطابق 2 کم سن بچے جو ہیں اور 3 لڑکیاں جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ جو اٹیک ہے یہ پاکستانی فضائی حدود کی صریحاً خلاف ورزی کر کے کیا گیا ہے، جبکہ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بہت سارے چینلز موجود ہیں، یہ چینلز کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایران نے یہ اٹیک کیا ہے اور ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور جس کے بہت ہی خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو ہے پوری دنیا میں جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں اور ایران نے بہت سارے محاذوں پر جنگ کا محاذ کھول لیا ہے، جبکہ یمن میں کشیدگی جاری ہے، اس کے علاوہ فلسطین میں کشیدگی جاری ہے، اور عراق میں تو پہلے ہی حالات خراب ہیں۔ تو اس تناظر میں ایران کا یہ اقدام جو ہے یہ اشتعال انگیز ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے ذمہ دار جو ذرائع ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایران کا جو ناظر الامور تھے سفارت خانے کے، ان کو وزارت داخلہ کے آفس میں طلب کیا ہے اور ان کو جو ہے وضاحت کے لیے بلایا ہے، جبکہ ابھی ریسنٹ اطلاع ملی ہے کہ ان کے خلاف کوئی اور کارروائی بھی کی جا رہی ہے، شاید ان کو ملک چھوڑنے کے لیے کہا جائے۔ اور اس وقت جو ہے صورتحال اس قدر کشیدہ ہے کہ ہمارے جو وہاں پر علاقہ ہے جہاں پر یہ شیل گرے ہیں، وہاں سے ہمیں ایک نامہ نگار نے بتایا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے کوہ سبز، جو کہ سرحدی جو چیدگی ایک پوسٹ ہے جہاں سے گزرگاہ ہے ایران کی پاکستان میں، وہاں سے 50 کلومیٹر دور ہے، یعنی کہ بارڈر لائن سے 50 کلومیٹر دور ہے، اور جو ضلع پنجگور ہے وہاں سے تقریباً یہ 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ مقامی ہیڈ کوارٹر جو ہے صوبے کا کوئٹہ، اس سے یہ 550 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ علاقہ موجود ہے، جہاں پر لوگ عموماً جو ہے وہ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں اور وہ گزر بسر کرتے ہیں۔ بہت ہی دشوار گزار ریگستانی اور پہاڑی دشوار گزار علاقہ ہے جہاں پہ مواصلات کا نظام بھی نہیں ہے، لیکن اب وہاں سے ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں کہ وہاں پر جو ہے شیل گرائے گئے ہیں، اور یہ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے ناظرین کہ ایران جو ہے اپنے خلاف ہونے والی سرگرمیوں کو مانیٹر کرتا رہتا ہے، اور بہت دفعہ ایران کی سرحدی چوکیوں پر حملے ہو چکے ہیں، جس کا ایران واضح طور پر یہ کہہ چکا ہے کہ یہ جو حملہ آور ہیں یہ پاکستان کی حدود سے ایران کی حدود میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر یہ حملہ کرتے ہیں۔ گزشتہ 15 دسمبر کو ایک حملہ ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان کے اندر ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر ہوا، جس میں دہشت گردوں نے وہاں پر موجود پولیس اسٹیشن کے اندر 11 ایرانی جو پولیس اہلکار تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس موقع پر وہاں پر موجود دوسرے جو ذرائع تھے، جو ایرانی صدر نے بھی یہ پیغام جاری کیا اور وہاں کے وزارت خارجہ نے بھی یہ پیغام دیا کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے اندر ہونے والے جو دہشت گرد گروہ ہیں اپنی حدود کے اندر تو ان کو کنٹرول کرے۔ اس کے بعد جو ہے
مسلسل اس سے پیشتر بھی ایرانی جو سرحدی پوسٹیں ہیں ان پر متواتر حملے ہوتے رہتے ہیں، جس میں ان کے بہت سارا ان کا نقصان ہوا ہے۔ تو ایران یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک دہشت گرد گروہ ہے جو کہ ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، اور اس کا نام جیش العدل بتایا جاتا ہے، جس نے پہلے بھی 15 دسمبر کے حملے کی بھی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ہم نے یہ کارروائی جو ہے میزائل جو لانچ کیا اور جو ان کو نشانہ بنایا ہے، ایک مقامی گروہ کے خلاف کارروائی کی ہے، نہ کہ پاکستان کی ہم نے ریاست کو چیلنج کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر دہشت گرد گروپ جو وہاں پر مقیم تھا اور وہاں پر موجود تھا، اس اطلاع پر ہم نے کارروائی کی ہے۔ جیش العدل کا تعارف کچھ یوں ہے کہ جیش العدل ایک مقامی بلوچ عسکریت پسند تنظیم ہے، جس کا اس سے پہلے نام جند اللہ مشہور تھا، جس کے بانی عبد المالک ریکی تھے، جن کو ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان میں ایک باغی گروپ ایک تشکیل دیا تھا جو کہ ایران کی حکومت کے خلاف تھا۔ ایران کی حکومت کے خلاف کام کرتے ہوئے یہ جند اللہ کا گروپ جو ہے بہت مشہور ہوا، اور یہ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان میں ان کے زادان شہر اور چاہ بہار میں مختلف جو ہے دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ یہی وہ گروپ ہے جس نے ایران کے صدارتی انتخابات کے دوران زاہدان میں ایک شیعہ مسجد کے اوپر حملہ کر کے 25 لوگوں کو ہلاک کیا اور اس کی ذمہ داری قبول کی۔ اس کے علاوہ یہی گروپ جو ہے وہ بیشتر دیگر جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ اب اس گروپ کا نام جو ہے پچھلے گزشتہ 5 سے 10 سالوں میں تبدیل کر کے جند اللہ سے جیش العدل رکھ دیا گیا، اور اس کے جو عبد المالک ریگی جو اس کے بانی تھے، اس کو ایران نے حکومت مخالف اقدامات کی وجہ سے اور دہشت گرد کارروائیوں کی بنا پر اس کو اریسٹ کرنے کے بعد اس کو پھانسی کی سزا سنائی۔ اس پھانسی کی سزا کے بعد جو پاکستان میں بھی اس کے خلاف رد عمل آیا، اور یہاں پر جو بلوچوں نے ان کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، جبکہ ہمارے جو وہاں پر اس وقت کے جو وہاں پر جو سفارت خار تھے، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان نے عبد المالک ریکی کی گرفتاری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے 15 دسمبر کی کارروائی کے بعد ہمارے جو اس وقت کے نگران وزیر خارجہ تھے جناب جلیل عباس جیلانی صاحب، انہوں نے بھی اس کی سخت مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ اس قسم کی کارروائیوں کو مانیٹر کیا جائے گا اور دہشت گردوں کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جائے گا۔ جبکہ ایران نے انتہائی اقدام اٹھاتے ہوئے، جہاں اس نے اسرائیل کے ساتھ محاذ کھولا ہوا ہے، جہاں اس نے امریکہ کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھولا ہوا ہے، جہاں پر اس نے عراق کے خلاف ایک بہت بڑا حملہ کر کے عراق کی سرزمین پر موساد کے مبینہ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے، شام میں اسرائیلی ایجنٹس کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے، اس طرف یہ والا حملہ جو ہے انتہائی عجیب ہمیں لگتا ہے کہ اس انداز میں کہ ایک کشیدگی جو ایران کے دائیں بائیں جانب جاری تھی، وہ اب بائیں جانب پاکستان کی طرف بڑھی ہے، اور پاکستان کے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ نے اس کو انتہائی ناقابل قبول قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مختلف جو وفود کی حد تک اور ڈائیلاگ کے لیے مختلف چینلز موجود ہیں، لیکن ایران نے ہماری فضائی حدود کی وائلیشن کرتے ہوئے ایک سنگین اقدام اٹھایا ہے، جس کے نتائج جو ہے انتہائی بھیانک ہو سکتے ہیں۔ ایران ہمارا دوست اسلامی ملک ہے اور اس کے ساتھ ہمارے بہت اہم تعلقات ہیں۔ ایران ہی وہ واحد سٹیٹ تھی جس نے پاکستان کو بنتے ہی قبول کیا تھا، اور ہمارے اس سے بہت بہترین برادرانہ تعلقات رہے ہیں۔ لیکن ایران کے ساتھ ایک بہت بڑی سرحد ہے، چونکہ یہ سرحد کئی مقامات پر بلوچستان سے ملتی ہے۔ بلوچستان ہمارا جو صوبہ ہے، اس کے ساتھ جو ایران کا ملحقہ صوبہ ہے وہ بھی بلوچستان اور سیستان کہلاتا ہے، جہاں سے بہت سارے بارڈرز جو ہیں وہ اس وقت لگتے ہیں، جس میں ایک تو گوادر کے ساتھ جو اٹیچ بارڈر ہے، جس کو گوادر کے ساتھ اٹیچ بارڈر سے بھی لوگوں کی آمد و رفت ہے، چیرگی بارڈر کے ساتھ بھی لوگوں کی آمد و رفت ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئٹہ کے ساتھ جو متصل بارڈر ہے اس کے ساتھ بھی لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ تو بہت سارے بارڈر جو ہیں ایران کے ساتھ لگتے ہیں، طویل سرحد ہے جس سے آمد و رفت جاری رہتی ہے اور تجارتی سرگرمیاں بھی جاری رہتی ہیں۔ لیکن یہ حملہ جو ہے ایران کے سرحد سے 40 کلومیٹر اندر پاکستان کی حدود میں کیا گیا ہے، جو کہ علاقہ کوہ سبز کہلاتا ہے۔ یہاں پر عموماً دیہاتی لوگ رہتے ہیں اور بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی دہشت گرد تنظیم کا کوئی ہیڈ کوارٹر موجود نہیں ہے، کوئی رہائش گاہ نہیں ہے، کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں ہے، جبکہ دور دور تک کوئی آبادی کے نام و نشان بھی نہیں ہے، اور صرف لوگ بھیڑ بکریاں پالنے والے لوگ وہاں پر آباد ہیں اور رہتے ہیں،
اور اپنا گزر بسر کرتے ہیں، جبکہ یہ جو شیل گرے ہیں یہ وہ ایران کی فضائی حدود سے آئے اور پاکستان کی فضائی حدود میں گرے ہیں، جو کہ صریحاً پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں اور پاکستان کی جو سرکار ہے وہ اس حملے کے خلاف کس قدر رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ فی الحال تو دفتر خارجہ نے اس کی شدید مذمت کی ہے اور پاکستانی جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں ان کو وطن واپس آنے کا کہا ہے، ایران چھوڑنے کا کہا ہے، اور یہاں پہ سے بھی امید ہے کہ ایرانی ایمبیسڈر کو بھی ملک چھوڑنے کے لیے کہا جائے گا۔ تو اس وقت کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، ہم آپ کو اس کے لیے مزید بہت ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ایران اس وقت جو ہے بہت سارے محاذ کھول چکا ہے۔ پاکستان میں یہ حملہ اس نوعیت کا پہلا حملہ ہے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان کی فضائی حدود کو وائلیٹ کر کے اس طرح کا حملہ ایران کی طرف سے کیا جانا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جس کا جواب یقیناً پاکستانی حکام ضرور دیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے بخاری میڈیا نیٹ ورک، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسنین علی بخاری، اور ہم آپ کو ریسنٹ جو معلومات دیتے رہیں گے۔ اپنے ارد گرد نظر رکھیے کیونکہ دنیا کے حالات بہت سنگین ہیں، آمد امام زمانہ کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ حالات پر نظر رکھیے، اپنا خیال رکھیے، دوستوں کا خیال رکھیے۔ ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔